أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم چوتھے پارے کے مضامین پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی تلاش کریں گے۔ اور یہ ایسی صورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں آل عمران، اور آج ہی آغاز ہو رہا ہے چوتھے پارے سے سورہ نساء کا بھی۔ ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آج مکمل ہو جائے گی۔ ان دو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کہا ہے۔ یہ جوڑے جوڑے کی شکل کے اندر قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اور ان دو صورتوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا بنایا ہے، الزہراوین، زہرا کی جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پیاری، سب سے پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ کا لقب بھی زہرا اسی نام سے آپ پکارتے تھے۔ زہرا کہتے ہیں روشن چہرے والی۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ یہ مدنی دور کی ابتدائی دور ہے، اور اس کے بعد ہی تیسری ہجری سے اور چوتھی سے سورہ نساء اور مائدہ کا جوڑا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے ہمارے معاشرے کے ہی انفرادی اور گھریلو جن کو ہم آئلی قوانین یا پرسنل لاز کہتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر معاشرے کے ہی اجتماعی جو مسائل ہیں اور اجتماعی احکام ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر، تنالو، آپ نے قربانی کے احکام میں پڑھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ تو وہ ینال اور یہ تنال نہیں پہنچ سکتے، جس طرح وہ ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کہاں؟ برا، نیکی کو، یعنی آپ اپنی نیکی کا تصور جو بنایا ہوا ہے آپ بنائے رکھیں، لیکن آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہیں کر دیتے جو آپ کو محبوب ہے۔ اصل میں یہ ایک ہی چیز اگر سمجھ آ جائے تو قرآن کریم کی ہر آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر انسان ظاہری پگڈنڈیوں میں پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے اس کی تشریح کے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ پاک یہ احساس دلوانا چاہتے ہیں کہ تمہارے عمل میں یہ احساس آ جائے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آگے ہے۔ اس زندگی کو خرچ کر کے میں نے وہ زندگی حاصل کرنی ہے۔ یہ زندگی، اس کے اندر دیے ہوئے اللہ کے تمام جو وسائل ہیں میرے پاس، یہ وہ کرنسی ہے جس سے میں نے آخرت خریدنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دل سے دیتے وقت، خرچ کرتے وقت دل میں تکلیف پہنچائے، اس چیز کے خرچ کرنے کا تو فائدہ ہے، لیکن جو چیز آپ کے پاس بیکار پڑی ہو، آپ نے کپڑے استعمال کر لیے پھر خیرات کر دیے، آپ نے کوئی بھی چیز، کھانا بچا ہوا ہے اور آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ گل سڑ جائے گا، آپ نے دے دیا۔ تو اسی طریقے سے جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد تھی یا بیکار ہونے کا خطرہ تھا، آپ نے وہ دے دیا۔ اور کوئی بھکاری آیا تو آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹے سکے کو علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میں دے دوں گا اللہ کے نام پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں، پھر یہ مت سمجھو کہ یہ میرے راہ میں خرچ کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، جب تک وہ خرچ نہ کرو مما تحبون، جو خرچ کرتے وقت تمہارے دل کو کھینچی لگے، مما تحبون، جو تمہارا دل اس کو محبت کی نظر سے بچانا چاہتا ہے،
تمہارا نفس رکھنا چاہتا ہے وہ خرچ ہونے نہیں دینا چاہتا، ایسی چیز جب آپ اللہ کی راہ کے اندر دیں گے، خرچ کریں گے تو فرمایا وہ نیکی ہوگی۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور ساتھ یہ بھی ایک عقیدے کا بھی ذکر کر دیا اللہ پاک نے، فرمایا ایسا مت سمجھنا کہ یہ جو میں نے خرچ کر دیا ہے یہ کہیں ضائع چلا گیا، اور جو میں نے بچا لیا ہے وہ جو بھکاری کو نہیں دیا، وہ سکے جو میں نے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو میں نے تجوریوں کے اندر اور بینک لاکرز کے اندر رکھا ہوا تھا وہ میرا ہے، اور یہ جو میں نے دے دیا ہے یہ کسی کا ہے۔ اگر فرمایا یہ عقیدہ ہے تمہارا تو پھر بھی تمہیں خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیرات کا فائدہ تمہیں تب ہوگا، مال خرچ کرنے کا فائدہ تب ہوگا جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کو بینک ڈپازٹ سمجھو، اور جو تمہارے دنیا کے بینک ڈپازٹ کے اندر ہے اس کو بیکار سمجھو کہ اگر میری اب روح نکل گئی ہے تو وہ تو میرے پر صرف سوال ہی سوال ہے، اس کا میں نے حساب ہی حساب دینا ہے، کہاں سے لیا تھا کہاں خرچ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم چیز خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے ریکارڈ کے اندر چلی جاتی ہے، اور اللہ کا ایسا ریکارڈ ہے کہ اس کو ضائع ہونے کا، اس کو آگ لگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس سے ابتدا ہوتی ہے اس کے 4 پارے کی، اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ ببکہ، یہ بکہ جو ہے یہ اصل میں مکہ ہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک مکہ کا سراؤنڈنگ تھا جس کو مکہ کہتے تھے، اور ایک بیت اللہ کا سراؤنڈنگ تھا اس کا ارد گرد تھا جس کو بکہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بکہ بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ احترام والی جو جگہ بنائی ہے یہ تمہارا عالمی مرکز ہونا چاہیے۔ یہ عالمی مرکز سے، عالمی خلافت سے کیا مراد ہے اس کی طرف ذرا سمجھیے۔ اس سے مراد وہی ہے جو ورلڈ آرڈر، اور یہ اسلام پر اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے یہ دن لایا جو اللہ تعالیٰ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسی مرکزی خلافت کہ یہاں مکہ سے جو آرڈر پاس ہو وہ پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہو اور اس کو پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، بالکل ایسے جیسے آج ہمارے اس کمزور ایمان والے مسلمانوں کی دور میں جیسے کافر ہے، وہ ایک پاس کر دیتا ہے لاک ڈاؤن کر دو اور اب لاک ڈاؤن کھول دو، اور تمام حکومتیں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے جو وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں، بالخصوص وہ اس حکم کے آگے اپنے گھٹنے اور اپنے سر ٹیک دیتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا بھی ہے اس کفر کو تو وہ رشیا اور چائنا جیسے غیر مسلم ممالک کرتے ہیں۔ تو یہ جو عالمی طاقت بن کے بیٹھ جاتا ہے کفر، بالکل اسی کا نقشہ اللہ پاک خلافت کی شکل کے اندر کھینچتے ہیں کہ وہ جو مرکزی آپ کا مرکز ہوگا وہ نہ صرف اس بات کا مرکز ہوگا کہ ہر سال وہاں پر عالمی اجتماع ہوا کرے گا حج کی شکل کے اندر، اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو مرکزی خلافت ہے یہاں سے وہ تمام چارٹر جو ہیں وہ یہاں سے نکلا کریں گے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور اس بیت کا، اس جو خانہ کعبہ ہے، اس کا حج جو ہے وہ تمام اس تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور یہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے اس کے اندر صرف مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرایہ جمع ہو گیا تو آپ حج کو چلے گئے، نہیں، من استطاع کے اندر جسمانی استطاعت بھی ہے، مالی استطاعت بھی ہے۔ جو آپ کے زیر تربیت آپ کے بیوی بچے یہاں پر ہیں جن کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی
جسمانی اور مالی طور پر ان کی محافظت بھی ہے، ان کے پاس نان و نفقہ بھی ہونا چاہیے، اور ان کے پاس ایسے حالات ہونے چاہیے کہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور نہ صرف جسمانی حفاظت ہو سکے بلکہ ان کی عزت کی حفاظت بھی ہو سکے، کوئی فتنہ بعد کے اندر جنم نہ لے، ایسی صورت کے اندر آپ چھوڑ کر جائیں کہ بعد کے اندر کوئی فتنہ جنم نہ لے تمام انتظام کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا یہ جن لوگوں کے پاس ایسی استطاعت ہے ان کو یہاں پر آنا اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا دوسرا حکم ہے تقوی کے متعلق، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ تقوی کی آیت یہ آل عمران کے اندر بھی ہے، سورہ نساء کے اندر بھی ہے، اور اس سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور ان دونوں آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو نکاح کا خطبہ ہے اس کے اندر شامل فرمایا کہ یہ تقوی والا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر نکاح کی صورت کے اندر سامنے آتا ہے۔ تو اس کو اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار تمہاری اگر موت آئے تو اسلام کی حالت کے اندر، اس حالت کے اندر موت آئے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان مسلمان ہونی چاہیے، کسی فرقہ کی بنیاد پر تمہاری پہچان نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوئی تو وہ کام نہیں آئے گی، بلکہ اگر کام آئے گی میرے پاس آ رہے ہو تو اس حالت کے اندر آؤ کہ تم فقط مسلمان ہو، میرے اطاعت گزار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق ادا کر دو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور یاد رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ میں مت پڑو، اپنے اپنے گروہ مت بناؤ، اور مسلمانوں کی جمعیت کو مت توڑو، ولا تفرقوا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حبل اللہ کو جب تم پکڑ لو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن پر آ جاؤ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کی کوشش کرو، اور اس کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرو، واعتصموا بحبل اللہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تو اس دن کو یاد کرو کہ جب تم فرقہ فرقہ تھے، اس قرآن کو بھیج کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے تم کو اکٹھا کر دیا، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، دو آیات ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک جماعت تو تمہارے اندر ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اور یہ جب اسلامی خلافت آتی ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے، تو یہ ایک باقاعدہ وزارت ہوتی ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اس کے اندر نہی عن المنکر بھی ہے، صرف امر بالمعروف نہیں ہے، صرف نیکی کی طرف بلانا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ بھی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور بالکل اسی کے ساتھ آگے اس کی جو دوسری شق ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہاری ایک جماعت، تم سب اے امت مسلمہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بحیثیت امت اجتماعی طور پر بھی تم خیر امت ہو،
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दूसरे पारे के अंदर पढ़ा कि उम्मत वसत अल्लाह पाक ने इस उम्मत को बनाया है। मरकज़ी किरदार है इसका, वो क्या है उम्मत वसता? वो ये है कि अल्लाह का पैगाम लेकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर तमाम दुनिया की अक़वाम तक पहुँचा देना। ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की इस ज़िम्मेदारी की वजह से जो इस उम्मत को मनसब मिला है, अल्लाह पाक उसका यहाँ पर ज़िक्र फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों की तरफ लिए निकाल दिया गया है। तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि तुम लोगों को अल्लाह के अवामिर से बाखबर करो और अल्लाह की नवाही से तुम डराओ, उनको मना करो कि ये बात अल्लाह ने मना कर दी है, इसके करीब मत जाओ। व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम, और वलौ आमन अहलुल किताबी, और अगर अहले किताब इस पर ईमान ले आते हैं। देखिए ये उस बात की तशरीह है, उखरिजत लिन्नास, कि तमाम अक़वाम के पास, तमाम मज़ाहिब के पास आपने जाना है और उनको ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, और फिर उसके बाद अगर उनमें से कुछ ईमान लाते हैं और कुछ फासिक हो जाते हैं तो इस पर आपको कोई गज़ंद नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी ये अदा हो जाती है। अब इसी तरह देखिए अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ए ईमान वालो सूद मत खाओ। ये पिछली सूरह के अंदर भी हम इस पिछले पारे के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि सूद क्या होता है। आपने किसी को उधार दिया है तो उस उधार की असल रकम जो है उधर ही है, उस पर फिक्स शरह के हिसाब से कुछ इजाफी जो आप ले रहे हैं उसको सूद कहते हैं। और इसके मुतकाबिल अल्लाह पाक ने यहाँ पर दूसरा क्या जिक्र फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, वो आपने रखा है, अगले साल वो बढ़ गया है और सूद असल ज़र के अंदर शामिल हो गया है, अब यो शरह लगेगी, वो असल पर लगेगी। तो इस पर जो कुफ़ार ने एतराज़ किया, हमने पिछले पारे के अंदर वो भी पढ़ा कि सूद भी तो बै की तरह है, लेकिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बै को मैंने हलाल किया है और सूद को मैंने हराम किया है। तिजारत, अगर 100 रुपये की चीज़ आप 110 रुपये में बेच रहे हैं तो ये तिजारत है, ये हलाल है। लेकिन अगर 100 रुपया देकर 110 वापस ले रहे हैं तो ये अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मेरे हुक्म से हलाल है, और इसकी वजह अल्लाह पाक नहीं बताते, फ़कत मेरे हुक्म से हलाल है और मेरे हुक्म से हराम है। और देखिए कि आज हम बहसीयत कौम जो मुसलमान है, दुनिया की अमीर तरीन कौम है, और लेकिन इसी सूद की वजह से ये ज़िल्लत का शिकार है। दुनिया की अमीर तरीन कौम है और इसके पास जो वसाइल अल्लाह पाक ने दिए हैं मुसलमान कौम को, वो दुनिया की किसी और कौम को नहीं दिए, और जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो मुसलमान नहीं उठा रहे, कोई और उठा रहे हैं। और मुसलमान जो दुनिया की अमीर तरीन कौम है, इस्लामी ममालिक, ये सूद पर दौलत को रख देते हैं और इनके जो बिलियंस और ट्रिलियंस रुपए जो हैं वो दूसरे बैंकों के अंदर हैं, वहाँ से ये सूद लेते हैं, वो 10-15% इनको सूद दे देते हैं और इनके वसाइल को, इनके तेल को वो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, उससे असला बनाते हैं। वही असला जब इनको बेचते हैं तो कई गुना ज़्यादा कीमत पर इनको वही ख़रीदना पड़ता है। तो यही वजह है कि मुसलमानों के वसाइल से दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और ये महज सूद पर गुजारा करके उससे जान नहीं छुड़ाते और अल्लाह के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह ताला ने तवक्कल की आयत नाजिल की है, लेकिन इससे पहले फरमाया कि तमाम वो वसाइल जो आपके पास हैं उनको बरूएकार लाना ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका
اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، جن کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، اللہ کی طرف سے دل کے اندر القاء ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپس کے معاملات کے اندر ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ یہ بھی دراصل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہماری جو ضرورت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تمام ضرورتیں مشاورت سے طے ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے صحابہ ہی کے ایک ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دوسرا غزوہ ہوا، جب غزوہ احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی جب دیکھا کہ بہت سارا لشکر آ گیا ہے، 3000 کا لشکر ہے ہمارے ایک کے مقابلے کے اندر، تو اللہ پاک ان کی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں کہ لشکر کو دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ڈر جاتے، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا کہ یہ ہم واقعی ایمان پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہمیں چھوٹے سے لشکر کو اگر ہمیں لڑا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً ہم ایمان پر ہیں۔ ان کو بڑا لشکر مقابلے کے اندر دیکھ کر خوشی ہوئی اور اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر ہی، فرمایا کہ اللہ نے کافروں کی ایک بات اس میں نقل کی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ تعالی ہم سے مانگتا ہے۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے، غزوہ احد کے لیے، مختلف غزوات کے لیے جب صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اپنے تمام وسائل کو جمع کرو اور چندہ اکٹھا کرو تاکہ ہم نکلیں، تو یا جو ترغیب دیتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ کھانا کھلانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دینا۔ ہم نے سورہ آل عمران کے اندر ہی پڑھا، یہ سورہ بقرہ کے اندر پڑھا۔ تو اللہ پاک کی اس حکم کے مقابلے کے اندر وہ کفار نے کیا کہا؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یہ کفار نے بھی کہا اور منافقین نے بھی کہا کہ اگر ہم اللہ کو قرض دیں تو قرض دینے والا جو ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، اور قرض لینے والا جو ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ تنبیہ کی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کی ترغیب دلائی ہے، اس کا مطلب تمہارا اپنا امتحان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ وسائل چاہیے انسانوں سے، اللہ تو دنیا کو اور انسانوں کو وسائل دینے والا ہے، اللہ کو خود نہیں چاہیے۔ اب وقت چونکہ بہت شارٹ ہے اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر معاشرتی مسائل کو ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص جو سورہ نساء ہے اس میں ہمارے گھریلو، ہمارے آئلی قوانین، پرسنل لاز کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس میں عورتوں کے بیان ہوئے ہیں مسائل، اور ہمارے گھریلو جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا۔ اور اس کی پہلی جو آیت ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ اے انسانو، یا ایھا الناس، بہت اللہ پاک نے خوبصورت انداز سے اس میں مخاطب کیا ہے انسان کو، اور پھر مخاطب کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں پر وہ سورہ حجرات والا
وہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا ہے، نفس واحد سے، مرد اور عورت کو بھی نہیں لیا۔ یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے فقط ایک حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد وخلق منہا زوجہا، منہا زوجہا، اور اس کی جو زوج کو بنایا اسی کے اندر سے بنایا۔ گویا نفس واحد ہے تو، اور اس نفس واحد کی طرح ہو جاؤ۔ اور اس نفس واحد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پھیلا دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر پوری دنیا کے اندر اللہ نے مردوں کو، عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہو، جس کا نام استعمال کر کے ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر شامل فرمایا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے انسانوں، یہ جو تمہارے آپس کے اندر رشتے ہیں، تعلقات ہیں انسان کے ساتھ، اور بالخصوص جو شوہر اور بیوی کے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دو تمہارے ہوتے ہیں جن کے معاملات ہوتے ہیں، تیسرا اللہ رقیب کی طرح ساتھ ہوتا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو رقیب کہا ہے۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک عمل پر اور ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رقیب کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مت خیال کرنا کہ کوئی ہماری حرکت، کسی قسم کے کوئی دلی ارادہ بھی رہ جائے گا جو میرے ریکارڈ کے اندر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یتیموں کا مال، اب دیکھیے کہ یہ غزوہ احد کے بعد چونکہ آیات ہیں، تو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہے وہ ان کو دے دو، اور ایسا نہ کرو کہ ناقص مال کے بدلے کے اندر اچھا مال ان سے لے لو اور ان کے لیے ناقص رکھ دو۔ تو جس طرح وراثت مرد کا ہے، اسی طرح وراثت میں حق عورت کا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے یہاں پر پہلی دفعہ ارشاد فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ دنیا انسانیت نے پہلی دفعہ ایک جملہ سنا ہے، اور اس جملے کی طرف غور کیجیے، اور وہ خواتین بالخصوص ان کو مخاطب کروں گا کہ جو کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیے، ہم اپنے حق کے لیے نکلی ہوئی ہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ دنیا انسانیت نے پہلی دفعہ یہ جملہ سنا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کا بھی وراثت کے اندر اسی طرح حصہ ہے جس طرح عورتوں کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو عورتیں تھیں وہ خود وراثت ہوا کرتی تھیں، ان کی خود تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ اللہ پاک نے یہ جملہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ وراثت کے اندر عورتوں اور مردوں دونوں کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہاں اسی سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے وہ گنوا دی۔ دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں پہلی جن کے اندر اللہ نے تمام آپ کی وراثت کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ پاک نے صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ ماننے والوں کے ساتھ میں کیا کروں گا اور نہ ماننے والوں کے ساتھ۔ تو پہلی 2 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے مکمل یہ اپنے قوانین کو، آئلی قوانین کو نافذ کر دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے اس خاندانی نظام کو نافذ کر لو اور خاندانی نظام کو مضبوط کر لو۔ پہلا اصول کیا ہے کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ دوسرا، اگر صرف بچیاں ہوں تو 2/3 ان میں تقسیم ہوگا، باقی والدین میں اور دیگر
जो बहन भाई हैं दीगर रिश्तेदारों में होगा। एक बच्ची है तो वो निस्फ की वारिस है, एक बच्ची है अगर तो वो निस्फ की वारिस है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जिस पर एतराज़ आम तौर पर किया जाता है कि भाई के मुकाबले में बहन को आधा क्यों है। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा बनाया हुआ कानून है। और एक तो ये है कि बहन भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है। फिर वो बहन अगर ये सोचे कि भाई की वजह से मुझे आधा मिल रहा है, फरमाया ऐसा नहीं सोचना, अगर तू अकेली भी है तब भी तुझे आधा मिलेगा। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं एक बच्ची अगर है तो वो भी निस्फ की वारिस है। और इसके बाद फरमाया कि अगर अकेली बहन हो तब भी निस्फ की वारिस है। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ। और फिर इसके बाद फरमाया अगर मरहूम के वालिदैन हैं, यानी बेटा फौत हुआ है और वालिदैन को, तो हर एक का छठा हिस्सा है, छठा ही माँ का, छठा ही वालिद का। और फिर फरमाया कि अगर मरहूम की औलाद न हो तो माँ का तीसरा हिस्सा और वालिद के 2 हिस्से होंगे, यानी 2/3 वालिद के होंगे और तीसरा 1 हिस्सा जो है ये वालिदा का होगा। और फिर अगर मरहूम के बहन भाई भी हैं तो माँ का हिस्सा तीसरा नहीं बल्कि छठा होगा और 5 हिस्से वालिद के होंगे। उसकी वजह क्या है? अब देखिए कि माँ का हिस्सा 1 वो तो उस वक़्त निकल जाएगा। अब फिर जब बाद के अंदर वालिद जब वफ़ात पाएगा, इसलिए कि बेटा पहले वफ़ात पा गया है, तो वालिद के पास वो वरासत लौट जाएगी। और जब उसकी वफ़ात होगी तो सारे बच्चों के अंदर और बेवा के अंदर उसको दोबारा तकसीम होना है। तो इसलिए फरमाया कि अगर मरहूम के बहन भाई भी हैं तो माँ का हिस्सा छठा होगा और बाकी जो 5 हिस्से हैं वो वालिद के होंगे। तो ये अल्लाह पाक ने यहाँ पर इसको बयान फरमाया। और इसके बाद अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि वो रिश्ते जो तुम पर हराम कर दिए गए हैं उनका यहाँ पर जिक्र है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। ये तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ और रज़ाई माएँ और रज़ाई बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवी की साबका बेटियां, यानी साबका शौहर से अगर उसकी बेटियां हों, और तुम्हारी ऐसी बीवी जिसकी रुखसती तुम्हारे पास नहीं हुई उसकी बेटियां इसमें शामिल नहीं हैं, यानी फ़कत निकाह हुआ है। और तुम्हारी बेटियों के निकाह में रहने वाली औरतें, तुम्हारी बेटों के निकाह के अंदर रहने वाली वो औरतें, यानी जो तुम्हारी बहू रही है और अगरचे अब नहीं भी रही, मुतलका हो गई है या बेवा हो गई है, इसके बावजूद भी वो आपके निकाह के अंदर नहीं आ सकती। और ये भी नहीं हो सकता कि आप 2 बहनों को एक निकाह में जमा करें। मगर जो हो चुका, ये वो रिश्ते अल्लाह पाक ने इस पारे के आखिर में गिनवा दिए जिनको अल्लाह ने निकाह के लिए हराम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहकामात को समझने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपना मुआशरा बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।